أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت آواز بلند تر صلوات دعا ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس پر چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس ذکر و اذکار کے ذریعے اس تذکرہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے دعا ہے خالق منان ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات حمد ہے اس ذات کی جو لائق حمد ہے محتاج حمد کی جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت کی جو لائق پرستش ہے محتاج پرستش کی وہ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہے اگر ساری دنیا مل کر اس کی مخالفت پر تل جائے اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی اور اگر ساری دنیا مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اس کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ رحمان ہے رحیم ہے سمیع و بصیر ہے ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کی سمجھتا ہے چاہے کوئی بندہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی زبان سے اس خالق حقیقی کے ساتھ محو گفتگو ہو پنجابی والے کی پنجابی زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے فارسی والے کی فارسی زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے عربی والے کی عربی زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے جو بول سکتا ہے اسے جواب دیتا ہے اس کی زبان میں اور جو نہیں بول سکتا اس کے دل کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہے وہ خالق منان وہ فرماتا ہے میرے بندے اے میرے عبد اگر تجھے مجھ جیسے کریم دروازے سے اگر کوئی تجھے اور دروازہ ملتا ہے تو جا چلا جا اس دروازے پر اگر مجھ جیسے سخی دروازے سے بڑھ کر تجھے کوئی اور دروازہ نظر آتا ہے تو جا اس دروازے پر چلا جا لیکن جانے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ میرا وہ دروازہ ہے جہاں پر مصطفیٰ بھی جھکتا ہے مرتضیٰ بھی جھکتا ہے میرا وہ دروازہ ہے جس پر مصطفیٰ بھی جھکتا ہے مرتضیٰ بھی جھکتا ہے مصطفیٰ اتنا جھکے کہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا اے میرے حبیب اپنی عبادت کم کر دے اتنا جھکا حبیب فرمایا میرا وہ دروازہ ہے جس پر مرتضیٰ بھی جھکتا ہے مرتضیٰ اتنا جھکے کون مرتضیٰ جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 صفات ایسی عطا کی ہیں جس میں میرا بھائی علی بھی شامل ہے اور اللہ نے میرے بھائی کو 3 صفات عطا کی ہیں جس میں میں محمد بھی شامل نہیں ہوں معاذ اللہ پیغمبر کی
شان کو کم کرنا مقصد نہیں، سب سے اعلیٰ و افضل وہی ایک ذات ہے خدا کے بعد۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 صفات ایسی عطا کی ہیں جس میں میرا بھائی علی بھی شامل ہے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔ پیغمبر فرماتے ہیں پہلی صفات جو اللہ نے مجھے عطا کی، مجھے لوائے حمد عطا کی، اور علی حامل لوائے حمد ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے دوسری صفات یہ عطا کی، اللہ نے مجھے کوثر عطا کی اور میرا بھائی علی ساقی کوثر ہے۔ تیسری صفات یہ عطا کی کہ اللہ نے میرے ہاتھوں پر جنت اور جہنم کو رکھا ہے اور میرے بھائی علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ تو وہ صفات تھیں جس میں بھی شامل ہوں، میرا بھائی علی بھی شامل ہے۔ اللہ نے میرے بھائی علی کو 3 ایسی صفات عطا کی ہیں جس میں محمد بھی شامل نہیں ہوں۔ فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کو پہلی صفت یہ عطا کی، اللہ نے جیسا سسر علی کو عطا کیا ہے مجھ محمد کو بھی عطا نہیں کیا۔ فرمایا دوسری صفت اللہ نے میرے بھائی کو دوسری صفت یہ عطا کی، جیسی زوجہ اللہ نے میرے بھائی علی کو دی ہے مجھ محمد کو بھی ویسی زوجہ نہیں دی۔ فرمایا تیسری صفت کہ اللہ نے جیسے بیٹے حسن و حسین میرے بھائی علی کو عطا کیے ہیں مجھ محمد کو بھی عطا نہیں کیے۔ کون علی؟ جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کون علی؟ جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ علی جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، مسجد کے محراب میں بیٹھ کر اپنی ریش اقدس کو اپنے دست مبارک میں پکڑ کر اپنے خالق حقیقی کے ساتھ محو گفتگو ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار، اے میرے خالق اللہ، اے میرے مالک اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیری جہنم کا خوف ہے۔ اے پروردگار، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ وہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے میرے عبد، تجھے کس چیز نے مجھ جیسے کریم پروردگار سے دھوکے میں رکھا؟ تو کیوں مجھ سے ناراض ہے؟ تو کیوں مجھ سے دور ہے؟ حالانکہ میں تو تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اے پروردگار، تو اپنے نبیوں سے محبت کرتا ہے، تو اپنے رسولوں سے محبت کرتا ہے، تو اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے پروردگار، میں تو گناہگار ہوں، کیا مجھ سے بھی محبت کرتا ہے؟ وہ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے جانتا ہوں، سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اے پروردگار، میں کیسے مانوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ کریم اللہ کہتا ہے جا دنیا میں کوئی ایسی مثال لے کر آ۔ اے پروردگار، دنیا میں میری ماں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ کریم خالق ارشاد فرماتا ہے دنیا کی 70 ماؤں کی محبت کم ہے، مجھ کریم کی محبت زیادہ ہے۔ اے پروردگار، میں کیسے مان لوں؟ کوئی دلیل؟ تو وہ خالق اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اگر تو کوئی ایک نیک کام کرتا ہے میں اسے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہوں، اگر تو کوئی برائی کرتا ہے میں اسے چھپا دیتا ہوں۔
وہ کریم خالق حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے عبد، جب تو ہر روز نیند سے بیدار ہو تو میرے 5 شکریہ ادا کیا کر۔ اگر دل ہے آپ کا سننے کو تو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ کریم خالق ارشاد فرماتا ہے جب بھی تو خواب سے بیدار ہو، جب بھی تو نیند سے صبح بیدار ہو تو میرے 5 شکریہ ادا کیا کر۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ پہلا شکریہ یہ ادا کیا کر، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ کیونکہ روایات میں ملتا ہے النوم کل موت، نوم یعنی نیند موت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اگر وہ خالق اللہ تجھے اس نیند سے نہ اٹھاتا تو کوئی شخصیت تھی جو تجھے اٹھا سکتا؟ شکریہ ادا کیا کر پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ فرمایا دوسرا شکریہ یہ ادا کیا کر، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا رزق کی ضامن خود تیری ذات ہے، کسی رذیل کسی کمینے کا محتاج نہیں کیا۔ پھر فرمایا تیسرا شکریہ یہ ادا کیا کر، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، میرے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، تو نے میرے عیبوں پر پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ اور معصومین فرماتے ہیں اگر انسان کو اس کے برے اعمال کی سزا دنیا میں دی جاتی تو انسان سے ایسی بدبو آتی کوئی بندہ اس سے سلام لینے کو تیار نہ ہوتا۔ اتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا چوتھا شکریہ یہ ادا کیا کر، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں محمد کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی خواہش کرتے رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں تیرا اس محمد کا امتی بنا دے۔ میں ایک مثال دیتا جاتا ہوں، ایک واقعہ بیان کرتا جاتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کتاب توریت عطا کی، جب کتاب توریت کو لا کر گھر میں مطالعہ کرتے ہیں، دوبارہ چلے جاتے ہیں کوہ طور پر، فرماتے ہیں جا کے اے پروردگار انی اجد فی الالواح امتن، میں نے کتاب توریت میں ایک عجیب امت کا مطالعہ کیا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، عجیب امت ہے جو امر بالمعروف کرے گی، نیکیوں کی ہدایت کرے گی، گناہوں سے روکے گی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں فاجعلہم امتی، پروردگارہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت بنا دے۔ تو ارشاد رب العزت ہوا ہی امت احمدہ، یہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ دوبارہ عرض کرتے ہیں پروردگار انی اجد فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کا مطالعہ کیا ہے، عجیب امت ہے، ہم الاخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ، عجیب امت ہے جو خلق تو سب سے آخر پر ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ فرمایا فاجعلہم امتی، پروردگارہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت بنا دے۔ ارشاد رب العزت ہوا ہی امت احمدہ، یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے ایک اور امت کا مطالعہ کیا ہے، عجیب امت ہے، اگر ایک نیکی کا ارادہ کرے گی نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس کا ارادہ کیا جس نیکی کا اگر اس نیکی کو انجام دے لیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 لکھ دی جاتی ہیں۔ فرمایا اگر ایک برائی کا ارادہ کرے گی برائی لکھی نہیں جائے گی، اور اگر ایک برائی کو انجام دے لیتا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک لکھی جائے گی۔ فاجعلہم امتی، پروردگارہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے دے۔ فرمایا ہی امت احمدہ، یہ میرے احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے ایک اور امت کا مطالعہ کیا ہے، عجیب امت ہے، المشفوع لہم، جس امت کا نبی خود قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کرے گا۔ پروردگارہ فاجعلہم امتی، اس
इस उम्मत को मुझ मूसा की उम्मत करार दे दे। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ हिया उम्मत व अहमदा, ए मूसा, ए मेरे लाडले नबी, ये तो मेरे मोहम्मद की उम्मत है। हजरत मूसा करते हैं, परवरदिगार ऐसी उम्मत जो खिलकत में सबसे आखिर पर खल्क होगी, जन्नत में सबसे पहले जाएगी, ऐसी उम्मत जो नेकियों का हुक्म देगी, बुराइयों से रोकेगी। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, परवरदिगार अगर ये तेरे अहमद की उम्मत है तो हजरत मूसा अर्ज करते हैं, फजअलनी मिन उम्मत अहमदा, परवरदिगारा तो फिर मुझ मूसा का उस तेरे अहमद का उम्मती बना दे। नबियों ने ख्वाहिश की है, परवरदिगार हमें मोहम्मद का उम्मती बना दे। फरमाया पांचवा शुक्रिया ये अदा किया कर, ए परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें मोहब्बत मुवद्दत आले मोहम्मद अता की है। और इसी मोहब्बत और मुवद्दत को पैगंबर बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया मिलकर मेरे भाई अली की मोहब्बत और मुवद्दत पर जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को खल्क ही ना करता। मेरा टाइम हो गया तकरीबन, 2-4 जुमले जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम की मुसीबत के आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। 3 हिस्सों में मौला ने रात को तकसीम किया। एक हिस्सा इबादत खुदा के लिए, एक हिस्सा असहाब के लिए, एक हिस्सा बहन ज़ैनब कुबरा के लिए। अजरुकमल्ला असहाब से कहा, चिराग गुल है, जिसने जाना है चले जाओ, लेकिन कोई नहीं गया। मेरे मौला ने खुतबा दिया, शुक्रिया अदा किया। 2 इजलास हुए हैं करबला के मैदान में। एक इजलास हुआ है जनाबे अब्बास के खैमे में, दूसरा इजलास हुआ है जनाबे हबीब के खैमे में। जनाबे अब्बास के खैमे में सारे हाशमी जवान मौजूद थे, जनाबे हबीब के खैमे में सारे असहाब मौजूद थे। जनाबे हबीब ने कहा कि सारे असहाब मेरे हाथ पर हाथ रख कर वादा करो, जब तक हम में से कोई जिंदा है हुसैन को अपना अकबर मैदान में ना भेजना पड़े। अजरुकमल्ला जैसे ही ये इजलास चल रहा था, मौला अपनी मक्तलगाह की तरफ गए। नाफे बिन हलाल पीछे पीछे चलता है। मौला फरमाते हैं, नाफे किधर आ रहा है? नाफे कहता है, मौला दुश्मन जमाना है, आपकी जान को खतरा है। फिर मेरे मौला ने नाफे को पूरी करबला की जियारत करवाई। कहा, नाफे यहाँ मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे, यहाँ मेरे अली अकबर को बर्छी लगेगी, ये टीला ज़ैनबिया है, यहाँ बहन 70 कदम के फासले पर अपने भाई को ज़िबा होता देखेगी। जैसे ही वापस आए, मौला सीधे अपनी बहन ज़ैनब के खैमे में गए। नाफे बाहर खड़ा था। जनाब ज़ैनब ने रो कर कहा, भैया आपके मुकाबले में हजारों का लश्कर है, आपके साथ फकत 72 हैं। आप उनको भी कह रहे हैं जिसने जाना है चला जाए। अगर भैया वो चले गए तो क्या होगा? जैसे ही नाफे ने ये आवाज सुनी ना, रोता हुआ दौड़ता दौड़ता वहां आया जहां पर हबीब बैठा था। रो कर कहता, हबीब हम उजड़ गए। हबीब कहता, नाफे हुआ क्या है? कहता, हबीब हमारी जिंदगी में ज़ैनब परेशान है। ज़ैनब कह रही है कि कहीं हम आपको छोड़ के चले ना जाए। जनाब हबीब और सारे असहाब ने तलवारें ली। तलवारें लेकर वहां आए जहां जनाब ज़ैनब का खैमा था। खैमे पर आके तलवारें रख कर कहा, बीबी बीबी आप परेशान हैं, हमारी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। मैं कहूंगा जनाब हबीब, आज अगर ज़ैनब परेशान हो भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अभी हुसैन मौजूद हैं, अभी अब्बास मौजूद हैं। लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सके। कल 11 मुहर्रम को जब लईन कहेंगे, लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल को,
قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو کیسے برداشت کریں گے؟ اجرکم اللہ دوسرا اجلاس ہوا ہے جناب عباس کے خیمے میں، جہاں پر سارے ہاشمی جوان موجود تھے۔ جناب عباس نے کہا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سارے وعدہ کرو جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے کوئی بھی میلی آنکھ حسین کی طرف نہ دیکھے۔ اجرکم اللہ جناب عباس نے کہا آج ہماری آخری رات ہے، پھر پتہ نہیں کب ملیں گے۔ علی اکبر تو میری باہوں میں باہیں ڈال، میں تیری باہوں میں باہیں ڈالتا ہوں۔ قاسم تو اون کی باہوں میں باہیں ڈال، اون تو قاسم کی باہوں میں باہیں ڈال۔ اجرکم اللہ ایک شاعر کہتا ہے، ایک شاعر نے 10 محرم کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 10 محرم کو سارا دین حسین کی پناہ میں تھا، حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ جیسے اس نے یہ شعر لکھا پریشان ہو گیا، کہتا ہے شاید میں نے غلط لکھ دیا، امام تو اپنے زمانے کا سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، یہ میں نے کیا لکھ دیا۔ جیسے ہی گھر آیا خواب میں کیا دیکھا، مولا آتے ہیں، کہا شاعر تو نے ٹھیک لکھا ہے۔ کہتا ہے مولا مومن نہیں مانیں گے۔ کہا میں تجھے ثبوت دیتا ہوں۔ مولا نے ایک شعر لکھا، صبح جب بیدار ہوا تکیے کے نیچے وہ شعر لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا شاعر یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے مہمان مارے گئے تھے، جب میرے اصحاب مارے گئے تھے، جب میرا علی اکبر مارا گیا تھا، جب میرا قاسم مارا گیا تھا، میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری بہن زینب بھی عباس کی پناہ میں تھی۔ اجرکم اللہ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ایران کے بڑے مشہور عالم احمد کافی وہ فرمایا کرتے تھے کربلا میں 2 باب الحوائج گزرے ہیں، ایک جناب علی اصغر، دوسرے ام البنین کا لخت جگر عباس۔ وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا علی اصغر کیوں باب الحوائج ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے عباس کیوں باب الحوائج ہے۔ اجرکم اللہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کربلا کے میدان میں جوان شہید ہوئے ہیں سب اپنی زندگی میں پیاسے تھے، لیکن رسول اللہ کے ہاتھوں جام پی کر سیدھے جنت میں چلے گئے۔ جب حسب معمول عباس کی باری آئی، پیغمبر نے جام پیش کیا، کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا حکم ہے؟ کہا حکم نہیں ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا میں یہ پانی نہیں پیوں گا۔ کہا کیوں پانی نہیں پیو گے؟ کہا مولا میری ماں کی تربیت اجازت نہیں دیتی، میری ماں کی وفا اجازت نہیں دیتی، اور سکینہ خیموں میں پیاسی ہے اور میں پانی پی لوں۔ اجرکم اللہ خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ خیموں کے اطراف میں میرے مولا نے آواز لگائی الحافظ والحفیظ، خبردار کوئی بھی خیموں کی طرف نہ دیکھے، ابھی پردوں کا محافظ عباس زندہ ہے۔ آئے اکبر کے خیمے میں واجدہ خالیتاً، خیمہ اجڑ چکا تھا۔ قاسم کے خیمے میں آئے واجدہ خالیتاً، خیمہ اجڑ چکا تھا۔ جب کوئی بندہ باہر تھک جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے تو اپنے گھر کی طرف آتا ہے۔ جناب عباس جب آئے ہیں اپنے خیمے کی طرف، عجیب منظر تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی جام لیے کھڑے تھے، آگے آگے سکینہ تھی، پیچھے پیچھے بچے تھے۔ بچے رو کر کہہ رہے تھے سکینہ ہمیں پانی پلاؤ گی؟ جناب سکینہ کہتی ہے میرا چچا زندہ ہے اور میں آفتاب کو بھی پانی پلاؤں گی، اپنے علی اصغر کو بھی پانی پلاؤں گی۔ اجرکم اللہ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ قبلہ شفا نجفی صاحب وہ یہ جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب عباس کی لاش پر مولا آئے ہیں نا، جناب عباس نے کہا مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ کہا عباس کیوں تیری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جاؤں؟ کہا انا استحیی من ابنۃ السقینہ، مجھے آپ کی سکینہ سے شرم آتی ہے، سکینہ نے پانی مانگا تھا میں پانی نہیں دے سکا۔ اجرکم اللہ میرے مولا نے کہا مولا
ہر خیمے میں العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں. مولا کا ذات کا صدری میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے. مولا جس سینے میں علی اکبر کا درد ہو, جس سینے میں قاسم کا درد ہو, کہا قبضہ کا صدری مولا میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے. اجرکم اللہ, کہا حلی من رخصہ, مولا مجھے رخصت دیجئے. تو مولا نے کہا عباس عباس میرے دو مسئلے ہیں, میں اس وجہ سے تجھے رخصت نہیں دیتا. کہا مولا کون سے دو مسئلے ہیں؟ کہا عباس میرا پہلا مسئلہ یہ ہے, تم میرے لشکر کا سپہ سالار ہے, جب لشکر کا سپہ سالار چلا جائے تو لشکر کے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. جناب عباس نے اجڑے ہوئے خیموں کی طرف اشارہ کیا, رو کر کہتے ہیں مولا مولا کون سا لشکر, جب لشکر نہیں رہا تو سپہ سالاری کیسی؟ اجرکم اللہ, کہا عباس میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے, انت صاحب لوائی, تو میرا علمدار ہے, جب تک تیرا علم بلند رہے گا میری زینب کو حوصلہ ملے گا, میری سکینہ اطمینان میں رہے گی. یہی وجہ ہے جب عباس کا سر مولا نے جھولی میں ڈھالا نا تو کہا عباس عباس تیرے جانے کے بعد جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا. کہا مولا کیسے جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا؟ کہا عباس عباس جب تک تو زین پر سوار تھا دشمن کے فوجی تیرے خوف کی وجہ سے خیموں میں سو نہیں سکتے تھے, میری زینب کو نیند آ جاتی تھی, میری سکینہ آرام سے سو جاتی تھی. اور جب سے تو زین سے زمین پر آیا ہے دشمن کے فوجی جشن منا کر خیموں میں سو گئے ہیں, اور میری سکینہ کو نیند نہیں ہو رہی, اور میری زینب پریشان ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. آخری جملہ, آپ کی زحمت تمام نجف کے ایک عالم دین تھے, وہ جب بھی کسی زری پر جایا کرتے تھے مفاتیح الجنان کھول کر ہر زری پر زیارت پڑا کرتے تھے, لیکن جب آتے تھے عباس کی قبر پر آ کے مفاتیح الجنان کو بند کر دیتے, دل کی کتاب سے دو جملے کہتے, روتے ہوئے واپس چلے جاتے. پہلا جملہ رو کر کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام ہو. اکبر کی لاش آئی, مولا نے نہیں کہا میں غریب ہو گیا. قاسم کی لاش آئی, نہیں کہا میں غریب ہو گیا. لیکن جب پائی ہے عباس کی لاش, مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا. اجرکم اللہ, دوسرا جملہ بول دے, رو کر کہتے السلام علیکہ یا حجاب زینب, اے زینب کے برقع تجھ پر میرا سلام, اے زینب کے پردے تجھ پر میرا سلام. اکبر کی لاش آئی, بی بی نے اکبر کی جوانی کے بیان کیے. قاسم کی لاش آئی, قاسم کی نوجوانی کے بیان کیے. لیکن جب آئی ہے عباس کی لاش, بی بی نے عباس کے بیان نہیں کیے, بلکہ ہاتھ سر پر رکھے,